अचानक मुझ पर एक ऐसी हालत तारी हुई जो मैं बयान नहीं कर सकता। इसी हालत में हज़रत बक़ियतुल्लाह अज़्ज़ल्लाहु फ़रज शरीफ ने मुझे फरमाया, आप घर जाएंगे तो आपकी पजीराई वाले कमरे में कोई शख्स बैठा है जो आपके लिए मकान खरीदे। इस वक्त वो आपकी इंतज़ार में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलाकातें बा इमाम ज़माना अज़्ज़ल्लाहु फ़रज शरीफ सीरीज़। असूल इल्म के दौर में कुम मुक़द्दसा में जब कोई तालिब इल्म शादी करता था तो इसके बाद मदरसे में नहीं रहता था, बल्कि कोई मकान किराए पर लेता था ताकि इसमें ज़िंदगी बसर करे। तबन भी ज़रूरी था कि ज़ौजा के लिए मकान मुहैया करे। कम अज़ कम एक कमरा मुतालिया और मेहमानों की पजीराई के लिए भी होना चाहिए। माली वसाइल के लिहाज से हमारी पोजीशन अच्छी न थी। मजबूर थे कि एक किसी रिश्तेदार या दोस्त के साथ मिलकर 3 कमरों वाला मकान लें। एक कमरा किताब खाना और मुतालिया वगैरह के लिए, एक कमरा ज़िंदगी बसर करने के लिए होना चाहिए था। एक रोज़ जुम्मे के दिन मैं किताब खाने में बैठा मुतालिया कर रहा था। मैंने देखा कि साहिब खाना, जो कि एक औरत थी, ये दरवाज़ा खटखटाया और मकान में दाखिल हुई। हमारे घर वालों के साथ नहायत मुदबाना अहवाल पुरसी की, जो ज़्यादातर हीला साजी के मुशाबे थी। काफ़ी देर तक अहले खाना को अज़ियत की। मेरा दिल शिकस्ता हो गया। उसी वक्त उठा और कुम मुक़द्दसा से पैदल अपने दोस्त के हमरा मस्जिद जमकरान गया ताकि हज़रत बक़ियतुल्लाह अज़्ज़ल्लाहु फ़रज शरीफ की बारगाह में सवाल करूं। सूरज गरूब होने के करीब था कि हम अभी मस्जिद में दुआ कर रहे थे। अचानक मुझ पर एक ऐसी हालत तारी हुई जो मैं बयान नहीं कर सकता। इसी हालत में हज़रत बक़ियतुल्लाह अज़्ज़ल्लाहु फ़रज शरीफ ने मुझे फरमाया, आप घर जाएंगे तो आपकी पजीराई वाले कमरे में वो शख्स बैठा है जो आपके लिए मकान खरीदे। इस वक्त वो आपकी इंतज़ार में है। मैंने यही बात अपने दोस्त को बताई और इकट्ठे कुम मुक़द्दसा की तरफ चल पड़े। सीधे मकान की तरफ आए, मकान का दरवाज़ा खोला, देखा पजीराई वाले कमरे में चिराग रोशन है। सवाल किया, क्या कोई मेहमान है? अहले खाना ने जवाब दिया, जी हाँ, फलां शख्स है। वो शख्स तेहरान के रहने वाला हमारा एक दोस्त था। जब कुम में आता था हमारे यहाँ क़याम फरमाता था और उस वक्त वो अपना माल वार नहीं था, उस वक्त वो इतना मालदार नहीं था कि हमारे लिए अपनी जेब से मकान खरीदे। बहरहाल कमरे में दाखिल हुए, दस्तरखान बिछाया। जब शाम का खाना खाने में मशगूल हुए, हमारे मेहमान ने कहा, मैंने सुना है कि कुम में मकबरे बनाते हैं और फ़रोख्त करते हैं। मैं भी इसलिए आज आया हूँ कि अपने एक रिश्तेदार के लिए कब्रिस्तान में एक मकबरा ख़रीदूँ। मैंने कहा, कोई हर्ज नहीं, और बाकी इस मौजू के मुतल्लिक़ खामोशी इख्तियार की। लेकिन मैं इस रात हज़रत बक़ियतुल्लाह अज़्ज़ल्लाहु फ़रज शरीफ के बारगाह में मुतवस्सिल हुआ और अर्ज़ की, मालूम होता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ये मकबरा ख़रीदने का इरादा रखता है, जो कि हम इसके दोस्त हैं, इसलिए वो हतमन हमें इसमें दफन करेगा। सुबह जब मेहमान के लिए नाश्ता ले आए तो देखा कि इसकी राय तब्दील हो चुकी है और कहता है, इंसान जहाँ भी दफन हो इसके अमल अच्छे होने चाहिए ताकि आलम बरज़ख राहत के साथ गुजरे। ख्वाह कब्र पर कोई इमारत हो या ना हो, यानी मकबरा हो या ना हो। हमने भी कोई बात ना की, बगैर इसके कि हम इसे वाक़या बयान करें। ख़ुद इसने मज़ीद बयान किया कि आप इस मकान में तंग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैंने ख्याल किया है कि कुम में एक मकान ख़रीदूँ जिसके कम अज़ कम 4 कमरे होने चाहिए। 2 कमरे आपके लिए और 2 कमरे अपने लिए, ताकि जब भी मैं खुद या मेरे दोस्त कुम मुक़द्दसा तशरीफ़ लाएं, इनमें आराम करें।
میں نے اسے کہا آپ مکان خریدیں لیکن ہم اس میں نہیں رہیں گے۔ مہمان کو اس طرح جواب دینے کا مقصد یہ تھا کہ عام طور پر تہران کے بعض لوگ قم میں مکان خریدتے تھے اور حقیقت میں جب کسی طالب علم کے سپرد کرتے تھے تو اس سے عملی طور پر یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ ان کی پذیرائی کرتا رہے، کیونکہ صاحب منزل اور اس کے دوست یہ امید رکھتے تھے کہ جب بھی دن یا رات کو وہ دروازہ کھٹکھٹائیں وہ طالب علم ان کو خوش آمدید کہیں، استقبال کرے، اور اس طرح ہفتے کے 7 دنوں میں آمد و رفت ہر روز جاری رہتی تھی۔ بہرحال ہمارے مہمان نے ہمیں کہا کہ ہم اس کے لیے مکان خریدیں، اور اس نے کہا جس وقت اچھا مکان مل جائے آپ تہران میں مجھے اطلاع دیں تاکہ میں آؤں اور یہ کہہ دوں، اور یہ کہہ کر وہ تہران چلا گیا۔ اس وقت کے گزرنے کے بعد میں چند روز بہت پریشان تھا، چونکہ میرے خیال کے مطابق مجھے مکان کا وعدہ دیا گیا تھا، اور اب پہلے مقبرے کا ذکر ہوا، پھر ذکر ہوا کہ مکان خرید کر صرف اس کے حوالے کیا جائے گا، صرف بعنوان سرائے داری، مکان کسی دوسرے کا ہوگا۔ اس بنا پر حضرت بقیت اللہ جل اللہ فرج شریف سے سخت شکوہ تھا، یہاں تک کہ رات کو خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے تاجروں کا لباس پہنا ہوا ہے، ابا شانے پر اور سر پر کچھ سامان رکھا ہوگا، میرے ساتھ ملاقات کی اور کہا او چلیں ایک مکان دیکھو، اگر آپ کو پسند آ جائے تو آپ کے لیے خرید لیں گے۔ ہم اس کے ساتھ گئے، ایک مکان دیکھا اور اس کے 6 کمرے تھے، اسی میں سے ایک دیوار تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی تھی۔ مجھے وہ مکان پسند آیا۔ اس نے وہ مکان ہمارے مہمان کی طرف سے، جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، ہمارے لیے خریدا۔ میں جب خواب سے بیدار ہوا تو اپنے دوست سے بیان کیا، اس نے تعبیر بیان کی کہ انشاءاللہ میں مکان ضرور ملے گا۔ اس جگہ دن تہران سے اس مہمان کی طرف خط آیا کہ فلاں شخص نے فلاں جگہ ایک مکان دیکھا ہے، آپ جائیں اسے پسند کریں، اگر آپ کو پسند آ جائے تو اسے کہیں مجھے اطلاع دے تاکہ میں قم آ کر اسے خریدوں۔ ہم اس ایڈریس پر گئے۔ جس شخص کا ذکر کیا تھا دیکھ کر نہایت تعجب ہوا، اس لیے کہ وہی آدمی تھا جسے میں نے رات کو عالم خواب میں دیکھا تھا، یہاں تک کہ وہی سامان سر پر اور ابا شانے پر تھی۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ اگر مکان بھی وہی ہو جو میں نے خواب میں دیکھا ہے تو ہمارے لیے مکان خریدا جائے گا۔ جس وقت اس آدمی کے ساتھ تعارف ہوا تو وہ مکان دیکھنے کے لیے لے گیا۔ تعجب ہوا کہ وہی مکان 6 کمروں والا ہے اور ایک دیوار تھوڑی سی شکستہ ہے، لیکن صاحب مکان نے قیمت زیادہ لگائی اور ہمیں بھی واپس لوٹا دیا۔ جو آدمی ہمیں ساتھ لے کر دکھانے آیا تھا، اس نے کہا کہ یہ مکان اتنی قیمت کا نہیں ہے جتنی اس نے مانگی ہے، میں آپ کے لیے کوئی اور مکان تلاش کروں گا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا یہی مکان ہم خریدیں گے اور ہمیں ملے گا، لیکن یہ کس طرح ہماری ملکیت میں آئے گا اس کے متعلق خدا بند عادل ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسرے دن صبح اس مکان کا مالک حضرت بی بی معصومہ قم صلوات اللہ علیہا کے حرم کے صحن میں مجھے ملا اور کہا میں صبح سے آپ کے پیچھے پھر رہا ہوں، میرے اہل خانہ نے خواب دیکھا ہے کہ ہم نے آپ کو کیوں روکا ہے، کیوں رد کیا ہے، مکان آپ کو کیوں نہیں دیا۔ خلاصہ اگر آپ کی خواہش ہو تو جتنی قیمت بھی آپ دینے پر آمادہ ہوں میں مکان آپ کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے کہا وہ شخص میرے لیے نہیں خریدنا چاہتا بلکہ ایک محترم شخص تہران میں رہتا ہے، اس کے لیے لینا ہے، چونکہ وہ ہمارا بھی دوست ہے، اس لیے اس نے کہا تھا کہ آپ مکان کو پسند کریں، جو آپ پسند کریں گے وہی مکان میں خریدوں گا۔ مکان کے مالک نے کہا اگر اس طرح ہے تو میں اسے مکان نہیں دوں گا، چونکہ میری زوجہ نے مجھے بتایا ہے کہ خواب میں مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے مکان کے دروازے سے ایک سید کو کیوں واپس کیا ہے۔ اس سے مختصر میں اس مقرر شدہ شخص کے پاس گیا اور صاحب مکان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ اس شخص نے کہا کہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ تہرانی جو آپ کا اور میرا بھی دوست ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے لیے مکان خریدے۔
فوراً اسے تہران خط لکھا گیا اور وہ قم تشریف لایا، ہمارے لیے مکان خریدا۔ میں چونکہ عزت نفس کے بارے میں بہت ہی محتاط تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ مکان کی رقم اس سے قبول کروں۔ اس نے مجھے کہا، آپ یقین کریں کہ اس مکان کی قیمت میں ادا نہیں کر رہا۔ جس نے یہ رقم دی ہے آپ اسے نہیں جانتے اور وہ بھی آپ کو نہیں جانتا، اس لیے آپ پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ آپ کسی کا احسان سمجھیں، صرف امام زین علیہ السلام عجل اللہ فرج الشریف کا شکریہ ادا کریں۔ جب میں دوبارہ شکریہ ادا کرنے کے لیے مسجد جمکران میں حاضر ہوا تو پھر بھی پہلے کی طرح ایک فوق العادہ حالت طاری ہوئی۔ میں نے اپنے آقا سے سوال کیا کہ فلاں شخص کے وسیلے سے پہلی رات کو ہی مکان کیوں نہیں خریدا گیا؟ یعنی پہلے مقبرے کا نام لیا گیا اور پھر ایک دوسرے آدمی کے لیے منزل خریدنے کا کہا گیا اور پھر دوبارہ سرگرداں رہنے کے بعد اپنا وعدہ آپ نے پورا کیا اور ہمیں مکان عنایت فرمایا۔ آقا جان نے فرمایا، اگر پہلے دن ہی تمہیں مل جاتا تو اس کی قدر و قیمت آپ کے دل میں نہ ہوتی اور بہت ہی زیادہ خوشحال ہو جاتے۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد الاجل الاجل یا صاحب الزمان